درجہ رابعہ کے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الا هل بلغت اللهم اشهد فمن كانت عنده امانة فليؤدها الى الذي ائتمنه عليها وان ربا جاهلية موضوع وان اول ربا ابدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب وإن دماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أبدأ به دم عامر بن ربيع بن الحارث بن عبد المطلب وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية والعمد قود وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر ففيه 100 بعير فمن زاد فهو من أهل الجاهلية۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا جو ہے یہاں پر حرف تنبیہ ہے، اور حل جو ہے یہاں پر قد کے معنی میں تحقیق کے۔ الا سنو، حل بلغت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں فرماتے ہیں الا اے لوگو سنو، حل بلغت، میں نے نبوت و رسالت کی تبلیغ آپ تک پہنچا دی، میں نے نبوت و رسالت کی تبلیغ آپ لوگوں تک پہنچا دی۔ اللہم اشہد، اے میرے مولا تو گواہ ہو جا، اے میرے مولا تو اس پر گواہ ہو جا، یعنی میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، نبوت و رسالت کی تبلیغ میں نے کر دی۔ اللہم اشہد، اے میرے مولا تو اس پر گواہ ہو جا۔ فمن کانت عندہ امانۃ فلیؤدیہا الی الذی ائتمنہ علیہا۔ فمن کانت عندہ امانۃ، تو پس جس کے پاس کسی کی امانت ہو، جس کے پاس اس کی امانت ہو، فلیؤدیہا، تو اس کو چاہیے کہ وہ ادا کر دے، الی الذی، اس شخص کی جانب، ائتمنہ علیہا، کہ جس امانت پر اس نے اس کو امین بنایا۔ ادی یؤدی باب تفعیل سے ہے ادا کرنا، ائتمنہ یأتمن امین بنانا باب افتعال سے۔ فمن کانت عندہ امانۃ، یہ جو ہے کانت عندہ، کانت کا جو اسم امانت ہے، عندہ خبر ہے، کانت اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے یہ شرط ہے، فلیؤدیہا اس کی جزا ہے۔ الی الذی ائتمنہ علیہا، الذی موصول اپنے صلے سے مل کر کے یہ مجرور بن جائے گا، جار مجرور ظرف اللغو، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف اللغو بنے گا یؤدی کا۔ یہ فمن کانت عندہ امانۃ، تو جس کے پاس جس کی کوئی امانت ہو، فلیؤدیہا، تو اس کو چاہیے کہ وہ ادا کر دے، الی الذی، اس شخص کی جانب جس امانت پر اس نے اس کو امین بنایا۔ وَإِنَّ رِبَا جَاہِلِيَّةٍ مَوْضُوعَةٌ، یعنی زمانے جاہلیت میں سود جو تھا وہ عام تھا، جائز تھا، لیکن بعد میں جو ہے سود کا حکم جو ہے، سود کے منع کا حکم آ گیا، حرام ہونے کا حکم آ گیا، تو اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب سود حرام ہو، اب سود کا حکم جو حرام ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ۔ تو سرکار فرماتے ہیں وَإِنَّ رِبَا جَاہِلِيَّةٍ مَوْضُوعٌ، بلا شبہ زمانۂ جاہلیت کے سود کا حکم اب ساقط ہے، زمانۂ جاہلیت کے سود کا حکم ساقط ہے۔ بے شک زمانۂ جاہلیت کا سود اب ساقط ہے، زمانۂ جاہلیت کا سود ساقط الحکم ہے۔
وَإِنَّ أَوَّلَ رِبًا أَبْدَأُ بِهِ رِبَا عَمِّي، سرکار فرماتے ہیں بے شک سب سے وَإِنَّ أَوَّلَ رِبًا، بے شک سب سے پہلا سود، وَإِنَّ أَوَّلَ رِبًا أَبْدَأُ بِهِ، یہ ربن ابدو بھی، ابدو بھی یہ ربن کی صفت ہے، اور ربا موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مضاف الیہ، اول کا اول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ان کا اسم ہے۔ بے شک سب سے پہلا سود کہ جس کی حرمت کا میں آغاز کر رہا ہوں، بے شک سب سے پہلا سود سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلا جو جس کی حرمت کا، جس کے حرام ہونے کی میں ابتدا کر رہا ہوں، وہ میرے چچا عبد العباس ابن عباس عبد المطلب کا سود ہے، میں ان کے سود کو حرام کرتا ہوں۔ وَإِنَّ دِمَاءَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کا خون اب ساقط الحکم ہے، زمانے جاہلیت کے خون کا حکم ساقط، موضوع میں ساقط۔ سرکار فرماتے ہیں وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَبْدَوِ، بے شک سب سے پہلا خون جس کی حرمت کا میں آغاز کر رہا ہوں وہ عامر بن ربیع بن حارث بن عبد المطلب کا خون ہے۔ وَإِنَّ مَآثِرَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، معاصر جمع کارنامے، بے شک زمانے جاہلیت کے موروثی کارنامے بھی ساقط الحکم ہیں، سوائے خانہ کعبہ کی خدمت کے، غیر الصدارت، سوائے خانہ کعبہ کی خدمت کے، یعنی جیسے پہلے خانہ کعبہ کی خدمت کرتے ہوئے آئے لوگ اسی طریقے سے کرتے رہیں گے، لیکن اپنے روب دبدبے کے ذریعے سے اب کوئی کسی سے اپنی خدمت نہیں کرا سکتا۔ والسقایتی، اور حجاج کرام کو سیراب کرنے کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہے گا۔ والعمد قوۃ وشبہ العمد ما قتل، اب یہاں پر جو ہے قتل کی تین قسمیں ہیں، ان تین قسموں کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، یہ حاشی میں دیے ہیں، ایک قتل عمد، ایک قتل خطا، ایک قتل شبہ عمد، یہاں پر دو کا ذکر ہے۔ کہہ رہے ہیں قتل عمد میں قصاص ہے، والعمد قوۃ، قوۃ میں قصاص، قتل عمد میں قصاص ہے، یعنی جان بوجھ کر قتل کرنے میں قصاص ہے۔ ومن قتل منکم متعمدا فجزاؤ جہنم، جن کسی نے کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیا تو اس سے بھی قصاص لیا جائے گا۔ جان بوجھ کر تو قتل کرنے میں قصاص ہے، وشبہ القتل، اور شبہ قتل میں جو ہے، شبہ قتل کس کو بولتے ہیں؟ شبہ قتل میں جو ہے 100 اونٹ ہے، یعنی مار رہا تھا کسی اور کے، لگ گئے کسی اور کے۔ اور شبہ قتل ما قتل، وہ جو قتل کیا جائے، جو شہید ہو جائے، قتل ہو جائے ڈنڈے سے، والحجر، پتھر سے، مار کسی رہ کا، مار پتھر کسی کے رہا تھا، زید کے مار رہا تھا، پتھر لگ گیا بکر کے، تو یہ شبہ قتل ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں دیت دینی پڑے گی، وہ دیت کتنی؟ ففیہ مئۃ بعیر، اس میں 100 اونٹ ہے۔ فمن زادہ، تو جس نے اس پر زائد کیا تو وہ اہل جاہلیت میں سے کہلائے گا، فہو من اہل جاہلیت، تو وہ اہل جاہلیت میں سے کہلائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس ان الشیطان قد یئس ان یعبد فی ارضکم ھذہ، یئس نا امید ہونا، ایھا الناس، اے لوگو، ان الشیطان قد یئس، یہاں پر من محذوف، من ان یعبد، بے شک شیطان اب مایوس ہو گیا ہے تمہاری اس زمین میں اپنی پرستش عبادت کیے جانے سے، یعنی تمہارے اس زمین میں اب اس سے شیطان کی عبادت نہیں ہو رہی ہے، اس لیے شیطان جو مایوس ہو گیا۔ وَلَكِنَّهُ رَضِيَ أَن يُطَاعَ فِي مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا تَحْقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، لیکن وہ شیطان راضی ہو گیا ہے اس پر کہ اس کی اطاعت کی جا رہی ہے اس کے علاوہ میں، مما تحقرون من اعمالکم، تمہارے ان اعمال میں
جن کو تم حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہو. یعنی چھوٹا گناہ ہے، اس کو چھوٹا گناہ سمجھ کر چھوڑ دیا، ارے کوئی بات ہے، چھوٹے گناہ تو ہے. اس لیے اس پر شیطان جو خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان آج چھوٹا گناہ کر رہا، پھر آئندہ بڑا بھی گناہ کرے گا. حتی الامکان چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنا چاہیے. ایھا الناس انما النسیء زیادۃ فی الکفر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، بے نسی کے معنی تقدیم و تاخیر، مہینوں کی تقدیم و تاخیر. یعنی پہلے 4 مہینے تھے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب. ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا حرام تھی. تو یہ کفار مکہ یہ کرتے تھے کہ محرم کے مہینے میں جنگ جو کرتے اور حرمت والا مہینہ جو ہے سفر کو شمار کرتے. اس طریقے تقدیم و تاخیر کر لی کرتے. اسی ان کی اس میں مذمت ہے. سرکار نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، انما النسیء زیادۃ فی الکفر. بے شک مہینوں کی تقدیم و تاخیر یہ کفر میں زیادتی ہے، ان کفر کو بڑھانا ہے. بے شک مہینوں میں تقدیم و تاخیر یہ کفر کو بڑھانے کے مرادف ہے. یضل بہ الذین کفروا، اس مہینوں کی تقدیم و تاخیر کے ذریعے سے بہت سے کافرین بھٹک رہے ہیں، گمراہ کیے جاتے ہیں. یحلونہ عاما، تو اس کو 1 سال حلال سمجھتے ہیں، ویحرمون عاما، اور 1 سال حرام سمجھتے ہیں. لیواطئ عدۃ ما، تاکہ وہ شمار کر لیں ان مہینوں کی گنتی کو کہ جن مہینوں کو اللہ تعالیٰ حرام قرار دیا. یعنی وہ جیسے محرم میں جنگ کرنے کا حکم نہیں ہے تو سفر میں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو شمار کرتے ہیں، ہم تو مہینوں کو شمار کرتے ہیں. اسی کا یہاں پر ذکر ہے، تاکہ وہ شمار کر لیں ان گنتی کو، عدۃ ما حرم اللہ، ان مہینوں کی گنتی کو جن کو اللہ تعالیٰ حرام قرار دیا. بے شک زمانہ لوٹ آیا اپنی، یعنی زمانہ، ان الزمانہ قد استدار کہتی، ان کے تقدیم و تاخیر کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. محرم رہے گا، سفر رہے گا، لیکن بعد میں جو ہے ان مہینوں میں جنگ کرنے کا حکم جو منسوخ ہو گیا تھا. بے شک زمانہ پلٹ آیا اپنی ہیئت پر، یوم خلق السماوات، اس دن سے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا. وَإِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شہرًا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. منها 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے، 3 متوالی، 3 جو ہے پیدر پہ مسلسل ہیں. واحد فرد، اور 1-2 الگ تھلگ منفرد ہے. اب وہ 3 کون سے؟ ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم. ایک ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم میں، یہ تینوں پیدر پہ مسلسل ہیں. ورجب، اور رجب جو الگ ہے، منفرد ہے. الذی بین جمادی وشعبان، اور رجب جو جماد الاخری اور شعبان کے درمیان ہے. تو عزیز طلبہ، یہیں پر آج اکتفا کرتے ہیں. تھوڑا تھوڑا پڑھانا ہے، ابھی 1 مہینے کی تعلیم اور ہے تقریباً. تو آپ یاد کرتے رہیں انشاءاللہ العزیز، پھر آگے جو پڑھایا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.